السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑے لمبے سائز کی چادر اپنے جسم پر لپیٹے، گھونگھٹ نکالے، ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے انداز میں خوف زدگی اور پریشانی کے عالم میں نظریں جھکائے، ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی چادر کو پکڑے بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ آنکھوں سے غیر محسوس انداز میں پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے پیچھے کسی آنے جانے والے کو دیکھ رہی ہے۔ اسے مسلسل ڈر اور خدشہ لاحق تھا کہ آج وہ شیطان پھر اس کا پیچھا نہ کر رہا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ یا اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، میری عزت اور نیک نامی کا محافظ بن جانا، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ مصیبت پریشانی کے اذکار کرتی ہوئی ڈرے ہوئے ہرنی کے بچے کی مانند آگے بڑھ رہی تھی۔ اگلے چوک میں پہنچتے ہی اچانک کوئی ایک طرف سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا کہ یہ کون ہے۔ آواز سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوابیدہ احساسات بیدار ہو گئے، خطرے کے الارم بج اٹھے، اندیشوں کے ناگ ڈسنے کو تیار کھڑے نظر آئے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے باندھ، وہ پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کہ مدرسہ تھوڑی دور واقع تھا جہاں اس نے حدیث پڑھنے جانا تھا۔ آگے بڑھ نہ سکتی تھی کہ شیطان راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے جدھر کو ہوتی وہ آگے آ جاتا اور اس کا راستہ روک لیتا۔ اس کی آواز آتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اف میرے اللہ، یہ تو وہی شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے میں ڈرتی ہوئی ناپ تول کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ کہیں آج پھر وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ اس شیطان کے مطالبے پر مبنی آواز ابھری، جناب رخ زیبا اوپر اٹھائیے تاکہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں، اور نیلی نیلی مست آنکھوں میں جھانک کر سمندر میں غرق ہونے کا نظارہ کر سکیں۔ صرف ایک دفعہ نظر اٹھا کر ہمیں دیکھ لیں، ہم راستہ چھوڑ دیں گے۔ ہمارا شروع سے یہی ایک مطالبہ ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے کچھ نہیں مانگا، لیکن آپ ہمارا چھوٹا سا مطالبہ بھی پورا نہیں کر رہے۔ آپ کے رویے سے لگتا ہے آپ ہم سے بہت بیزار ہیں اور جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک بار رخ انور اوپر اٹھا کر ہمیں دیکھ لیں اور جان چھڑا لیں، یعنی آپ کے ایسے کرتے ہی ہم راستہ چھوڑ دیں گے۔ ہے نا مختصر سا علاج؟ ہم صرف آپ کی پیاری پیاری روشن نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہمیں کچھ بھی مطلوب نہیں۔ پلیز ہماری یہ خواہش، مطالبہ اور التجا پوری کر دیں۔ آپ کا کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے جبکہ ہمارا سب کچھ سنور جاتا ہے؟ پلیز نگاہیں اوپر اٹھائیے، اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر صرف ایک بار ہمیں دیکھ لیجئے، ہم کبھی آپ کا راستہ نہ روکیں گے۔ یہ شیطان اور لوفر پتہ نہیں کیا کیا بکے جا رہا تھا، اور اس کا یہ بکواس سن کر جسم لرزنے لگا۔ اب اس کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ آخر مریم کی آواز گونجی، بھائی بھائی، میں نے کتنی بار آپ کو بتایا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ میرے خالق و مالک اور میرے رب کریم نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ غیر محرم ہیں۔ میرے رب کریم نے اور اس کے آخری رسول نے غیر محرم سے بات کرنے اور اس کے سامنے بے حجاب ہونے سے سختی سے روکا ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کو سخت عذاب اور سزا کی وعید سنائی ہے۔ آپ اتنے عرصے سے چوکوں میں کھڑے ہو کر آوازیں کس کر مجھے روک کر یہی مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو متعدد دفعہ کہا مجھے اپنی بہن سمجھیں۔ کیا بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں آپ کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتی، اس کی پادش میں مر تو سکتی ہوں۔ آئندہ آپ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں۔ سنیں، ایسا لگتا ہے
اس لڑکے نے کہا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے گا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے اب تک شرافت کی زبان اور لہجے میں بات کی ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے مایوس اور رسوا کیا ہے۔ اب تو یار لوگ بھی مجھے طعنے دینے لگے ہیں کہ تم ایک عام سی لڑکی کے دل میں بھی نہ اتر سکے، وہ تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی اور تم ہو کہ ہر وقت اس کے فراق میں گھلے جا رہے ہو۔ خدا کی قسم، تمہاری یہ نیلی نیلی آنکھیں نہ ہوتی جنہوں نے میرے دل کا سکھ اور چین اور آرام چھین لیا تو میں آپ کو کبھی اتنی اہمیت نہ دیتا، نہ آپ کی منتیں سماجتیں کرتا۔ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، آپ جائیں۔ اگر آئندہ ملاقات میں آپ نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نقاب اتار کر نیلی آنکھوں کا دیدار کر لوں گا۔ مجھے ایسا کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں تمہاری بدنامی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خود ہی میرا مطالبہ پورا کر دو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ مریم کا سر چکرا کر رہ گیا، قریب تھا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے منہ سے اس لفنگے کے جواب میں صرف اتنا نکلا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آگے بڑھ گئی۔ آج جب وہ مدرسہ سے واپس گھر پہنچی تو اسے سخت قسم کا بخار ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر گر گئی جہاں اس کا جسم بھٹی میں دہک رہا تھا۔ وہاں روح بھی تکلیف اذیت کے جہنم میں جلس رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچوں کے صحرا میں سرگرداں تھی۔ سیراب ہی سیراب اس کے سامنے تھے۔ کہیں میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نظر نہ آ رہا تھا کہ جہاں سے وہ اپنے دہتے زخموں اور دکھوں کا مداوع کر سکے، ان پر مرہم رکھ کر ٹھنڈک اور راحت حاصل کر سکے۔ وہ دکھتے ہوئے صحرا میں اکیلی کھڑی جھلس رہی تھی۔ صحرا کی تیز اور گرم لو لگتا تھا، اسے بہت جلد جسا دے گی۔ اسے اس بدنامی پریشانی پشمانی کے صحرا سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ سخت بخار کے عالم میں مدہوشی کی حالت میں ایک ماہ قبل کے کربناک مناظر کی فلم اس کے پردہ دماغ پر چلنے لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا بدماشی میں اس قدر آگے بڑھا کہ چوکوں میں کھڑے ہونے، نازیبیا آواز کسنے، تعاقب پیشہ کرنے کے بعد اب وہ اس کے سکول مدرسہ تک پہنچ گیا تھا۔ اب وہ چھٹی ہونے تک سکول سے باہر کھڑا رہتا، اس کا انتظار کرتا اور چھٹی کے بعد اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ہی مطالبہ دہراتا جاتا کہ ایک بار مجھے دیکھ لو، ایک بار اپنا نقاب چند منٹوں کے لیے ہی اتار دو۔ اور وہ تھی کہ نظریں زمین پر گاڑے آگے بڑھتی جاتی، نظریں اوپر اٹھاتی نہ تھی کہ جیسے ڈر ہو کہ اگر اوپر نظر اٹھائیں تو پتھر کی بناتی جاؤں گی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ پھر اس شیطان نے اس کی کلاس میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ سکول میں بھی اس کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ اس نے ٹیچر کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی، یوں اس کو سکول سے نکال دیا گیا۔ لیکن وہ اب بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ کیا کرے، کس کو بتائے، کس سے مدد طلب کرے؟ ہر طرف خطرات، اندیشوں، بدنامیوں کے ناگ سر اٹھائے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، روشنی کی کوئی کرن پھوٹتی نظر نہ آ رہی تھی۔ بھائیوں کو بتائے تو دنگا فساد، لڑائی، مار کٹائی، جان جانے کا خدشہ، مقدمے کی صورت میں عدالتوں کے چکر، دشمنی کی ابتدا، اخبارات میں خبریں لگنے سے بدنامیوں کے چنگل اور ہاستے۔ اف اللہ، وہ کیا کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ انہی سوچوں، فکروں، غموں اور پریشانیوں کے عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی، یا کہہ لیں کہ وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ اس نے نہایت ہی نقاہت کے عالم میں نماز پڑھی اور ہلکا سا کھانا کھایا، دوائی کھائی اور پھر لیٹ گئی۔ اب دوبارہ اس کو پرانی فکروں اور پریشانیوں نے آن گھیرا۔ وہ ایک بار پھر غموں کے سفینے میں سوار انجانی منزلوں کی طرف رواں دواں تھی۔
اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کھدا، ایک روشنی کی لہر ابھری۔ اس نے سوچا، جب دنیا والوں کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں تو کیا ہوا؟ میرا وہ خالق، میرا وہ مالک زندہ و جاوید اور حی و قیوم تو ہے کہ جس کا حکم مان کر میں اس بدمعاش کے سامنے ڈٹی ہوئی ہوں کہ کہیں ایسا ہی بے حجابی کا مظاہرہ کرنے سے اور اس کا بظاہر بے زر سا معمولی سا مطالبہ ماننے سے میرا پیارا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب میں اس کی رضا و خوشنودی کی طلب میں اور اس کی ناراضگی کے ڈر اور خوف سے اس کے ناروا مطالبے کو پورا کرنے سے گریزاں ہوں تو اپنے ساتھ میری اس محبت کا صلہ مجھے ضرور دے گا، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ہاں صرف وہی ذات میری مدد کر سکتی ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب پر حاوی ہو سکتا ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ جس کا وہ حامی ناصر ہو جائے اسے دنیا میں کسی مددگار کی ضرورت نہیں رہتی، جس کا وہ وکیل نگہبان ہو جائے اسے کبھی ناکامی چھو کر بھی نہیں گزر سکتی۔ کیوں نہ میں اپنے پیارے خالق و مالک رب کریم رحیم سے رابطہ کروں۔ یہ خیال اس کے دل میں آنا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، جبکہ وہ ٹھنڈے ٹھار پانی سے ٹھٹراتی ہوئی، سکڑتی، کپکپاتی، لرزتی، کانپتی وضو کر رہی تھی۔ پھر وہ جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی اور اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا دونوں جہانوں میں کوئی نہیں کہتی ہوئی اس کائنات کے خالق مالک کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ رب کے دربار میں سجدوں کے تحفے پیش کر رہی تھی اور سجدوں میں آہذاری بھی کر رہی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر مصلی پر بیٹھی رہی، پھر یکدم آگے بڑھی، دھیرے سے جھکی، اپنے دونوں ہاتھ مصلی پر رکھے اور اپنا سر اس ذات کے آگے جھکا دیا، سجدے میں رکھ دیا اور رب کریم کی حمد و ثنا کے نغمے گانے لگی، اس کی تعریف توصیف کے ترانے گانے لگی۔ اللہ کریم کے خوب حمد و ثنا کے بعد اس کی نیلی نیلی آنکھیں چھلک پڑی، گرم گرم موتیوں جیسے جگمگاتے جگنوں جیسے، شبنم کے چمکتے دمکتے ٹھنڈک سے بھرپور قطروں جیسے، بارش کی صاف شفاف لطیف احساس سے بھرپور بوندوں جیسے آنسو بہا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو اور اس کا گرم گرم لاوا مسلسل دھانوں سے نکل رہا۔ اس کے گرم گرم آنسو مصلی پر گر کر اسے بھگو رہے تھے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے مالک کو یوں پکار رہی تھی، اے کائنات کے مالک، تو خوب جانتا ہے میں نے صرف تیرے ہی ڈر سے آج تک اپنے چہرے کو غیر محرموں سے چھپائے رکھا کہ تیرا یہی حکم ہے اور اس کی تعلیم ہمارے آخری پیغمبر جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ اے اللہ کریم، تیری یہ عاجز بندی طوفان بدتمیزی کی زد میں آ گئی ہے، تو ہی اس کی مدد کر، ورنہ یہ مقابلہ کرتے کرتے لڑتے لڑتے ہمت ہار بیٹھے گی۔ اے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنے والے اس بندے کے دل کو بھی پھیر دے۔ اے اللہ، اسے میرے پیچھے سے ہٹا دے، میں تیری محبت و اطاعت میں اس کا مطالبہ نہیں مان رہی، لہذا تو میری عزت ناموس اور میرے پردے کا محافظ بن جا۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو بتا پھر کون ہے، کس در پر جاؤں میں، کہاں جاؤں جہاں سے جولی بھرنے کی امید ہو۔ اے اللہ، مجھے بدنامی کے عذاب سے بچانا، میرے پیچھے لگے شیطان کے چیلے سے میری جان بچانا۔ اے اللہ کریم، تو نے مجھے خوبصورت نیلی آنکھیں بخشی ہیں، میں اس عطا پر تیری شکر گزار ہوں۔ میں اس لائق نہیں کہ جتنی تو نے مجھ پر کرم نوازیاں کی ہیں۔ اے میرے اللہ، ان آنکھوں کو میرے لیے فتنہ، آزمائش اور پریشانی کا باعث نہ بننے دینا۔ اے اللہ کریم، تو ہی مجھے کافی ہو جا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں آنسو جگنوں بن کر چمک رہے تھے اور شبنم بن کر برس رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا
کہ برسات کا موسم ہے اور آنسوؤں کی بارش، لیکن یہ بارش ٹھنڈی ہونے کے بجائے گرمی حرارت لیے ہوئے تھے، اس لیے کہ بہنے والے آنسوؤں کا سیلاب کسی آتش فشاں کے لاوے کی طرح گرم تھا۔ وہ مسلسل بلک رہی تھی، سجدے میں سر رکھے، ہاتھ اٹھائے، ایک بار پھر یوں تڑپ رہی تھی۔ اے مالک کائنات، اے میرے پیارے رب کریم، مان جانا تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو مجھ حقیر کی التجا قبول کر لے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر تیری یہ کامل نظر کس کے لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اللہ کریم میری جھولی بھر دے، مجھے خالی نہ لٹانا، میرا دامن میری مراد سے بھر دے۔ اللہ، اس شیطان کے چیلے نے اب اپنے ہاتھوں بزور طاقت مجھے بے حجاب کرنے کا چیلنج دے دیا ہے۔ اے میرے اللہ، میں اپنا پردہ نہیں چھوڑوں گی، میں بے حجاب نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ میری مدد فرما، اس شیطان مردود کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، اگر 2-3 دن میں میری اس پکار کے اثرات ظاہر ہوں تو میں سمجھوں گی کہ تو نے میری لاج رکھ لی، میری پکار سن لی اور اسے قبول کر لیا۔ آنسو آنسو، ہچکیاں، آہیں، آنسو، پھر آخر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور مریم خوب جی بھر کے روئی۔ مریم روزانہ رات کو 2 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں کرنا شروع کر دیتی، خوب روتی اور آنسوؤں کے جگنوں کا نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتی۔ چند دن ہی گزرے تھے، ایک خبر آئی کہ اس لڑکے کے گھر والوں کو اس کی خباثت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کی خوب ٹھکائی کی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتا تھا بلکہ مارتا رہتا تھا۔ بعد میں اس کی بیوی ایک دفعہ مریم کو ملی اور بتانے لگی کہ وہ تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ اللہ کریم نے مریم کی پکار سن لی تھی، اسے بے حجابی اور بدنامی کے عذاب سے بچا لیا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔